بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ پاکستان میں اس وقت جو معاشی حالات چل رہے ہیں اس پر حکومت زیادہ سے زیادہ قرضوں کا انحصار کر رہی ہے اور آئی ایم ایف سے بار بار معاہدے اور ان سے نئے پروگرام لینے کے لیے مذاکراتی عمل جاری ہیں۔ وزیر خزانہ بھی تعینات کر دیا گیا ہے جو بھاری معاوضے پر غیر ملکی ہے، حالانکہ ہمارے ملک میں بھی اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ ان سے ہی کام لیا جا سکتا تھا، اور ماہر معاشیات یہاں موجود ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کے بھی اعلیٰ افسر یہاں ریٹائر بھی ہیں، آن سروس بھی ہیں، ان سے بھی کام لیا جا سکتا تھا۔ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے افراد بھی بہت ہی قابل آدمی ہیں جو اس کی نبض کو سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں اپنے اخراجات کرٹیل کر کے اپنی حکومت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا ماضی میں چلتا آ رہا ہے کہ ہم قرضے لے رہے ہیں، بار بار قرضے لے رہے ہیں اور حکومت جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دب رہی ہے۔ ہمارا ہر بچہ جو ہے وہ قرضوں میں جکڑا گیا ہے، معاشی دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں، بے روزگاری ہے کہ اس کا نام و نشان نہیں ہے، غربت کی لکیر سے اتنا نیچے ہم گر رہے ہیں کہ 10 کروڑ عوام آج پاورٹی لیول سے نیچے ہے، حتیٰ کہ آج کل جو امدادی آٹا مل رہا ہے اس کے لیے بھی ہزاروں لوگ لائنوں میں کھڑے کھڑے پریشان حال ہیں، وہ آٹا بھی غیر معیاری ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت نے اور کچھ نہیں کہ جب تک انہیں قرضے نہیں ملتے انہوں نے بجلی اور گیس پر پھر اخراجات میں اضافہ کر کے ان کا ٹیرف بڑھا کر عوام سے اربوں روپے اکٹھے کرنے کا ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ پہلے ہی عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور ان سے وہ دوبارہ اس قسم کا لگایا جاتا ہے تو یہ بل دینے سے قاصر رہیں گے، لوگ اپنی بجلی کٹوانے پر مجبور ہوں گے، گیس حاصل نہیں کریں گے، ایندھن کے متبادل ذرائع تلاش کریں گے، جس کا تمام بوجھ اس حکومت پر ہوگا، اور اس سے نیک نامی کے بجائے آنے والی چند دنوں میں آنے والی یہ حکومت ہی بدنامی کا باعث ہوگی۔ اس لیے گیس اور بجلی پر اتنا زیادہ پہلے بوجھ ہے کہ اس پر مزید اس کو اضافہ کرنا وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ اس سے عوام بھی بیزار ہوں گے اور حکومتی نیک نامی بھی کبھی نہیں